کل موت نے کہا، موت کی تکلیف قبر اور جہنم کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی تکلیف سے نجات کے لیے صرف یہ ایک تسبیح پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، آپ کا امتی روزانہ یہ کلام 10 مرتبہ کہے، میں اسے پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے محبوب نبی، آپ کا امتی جو ایسا کرے گا میں اسے حوض کوثر سے سیراب کر دوں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی بخشش و مغفرت نہیں فرما دیں گے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تمام نبیوں کے امام نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی یہ عمل کرتا ہے تو میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف دردناک ہوتی ہے، وہ اس درد سے بری ہوگا۔ محترم ناظرین حضرات، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بولنا سکھاؤ اور انہیں موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس کا پہلا اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے اور پھر وہ 1000 برس بھی زندگی گزارے تو اس سے ایک گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا اور اس کی بخشش ایسے ہوگی جیسے وہ ایک دن کا بچہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب مریض پر مرض شدید ہو جائے تو اس کو کلمہ طیبہ زبردستی نہ پڑھاؤ بلکہ اسے تلقین کرو، یعنی اس کے پاس پڑھتے رہو، کیونکہ کبھی کسی منافق کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن ابو اولا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساتھ میں ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے لیکن وہ نوجوان کلمہ پڑھ نہیں پا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ نوجوان اپنی زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، تو پھر کس چیز نے اس نوجوان کو مرتے وقت کلمہ پڑھنے سے روک دیا ہے؟ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، اے نوجوان، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں؟ اس نوجوان نے بتایا، میں وہ بد نصیب بیٹا ہوں جو ماں کا نافرمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اس نوجوان کی ماں کیا زندہ ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، جی ہاں، میری والدہ محترمہ زندہ ہیں۔ چنانچہ اس کی والدہ کو بارگاہ نبوت میں حاضر کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں سے فرمایا، یہ نوجوان تمہارا بیٹا ہے؟ اس کی ماں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک زبردست آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم اپنے اس بیٹے سے راضی نہ ہوئی تو اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو تم اس وقت کیا کرو گی؟ وہ عورت روتے ہوئے عرض گزار ہوئی، پھر تو میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم اللہ تعالیٰ اور ہمیں گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی۔ اس نوجوان کی ماں نے عرض کیا، میں اپنے اس بیٹے سے راضی ہوں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، اب پڑھو لا الہ الا
اللہ۔ اس نوجوان نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے طفیل اسے جہنم سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو وقت وفات کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میری نشست تو برخاست ایسے برے لوگوں کے ساتھ تھی جو مجھے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے کو کہتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملک الموت حضرت اسرائیل نے قبضے روح کے وقت ایک شخص کے اعضاء چیر کر دیکھے لیکن کوئی نیک عمل نہ پایا، پھر اس کا دل چیر کر دیکھا تو اس میں بھی کوئی بھلائی نہ پائی، پھر جبڑے چیرے تو اس کی زبان کی نوک سے چھٹی ہوئی تھی، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، بس اس کلمہ کی توحید کی بدولت اس کی مغفرت اور بخشش کر دی گئی۔ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو بائیں جانب والا فرشتہ دائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے نرمی کر، دائیں جانب والا کہتا ہے نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے یہ سختی دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو میں اسے لکھ لوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے وقت وفات یہ کلمات کہہ لیے آگ اسے کبھی نہیں جلائے گی۔ وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور نیکی کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت بلند عظمت والے رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتاؤں؟ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسم اعظم ہے۔ جس شخص نے مرض وفات میں اسے 40 مرتبہ پڑھ لیا اور پھر اسی میں وفات پا گیا تو اسے شہید کا اجر دیا جائے گا، اور صحت یاب ہو گیا تو ایسا ہوا کہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں اپنی مجلس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے اور عمر بن خطاب کے ذکر کے ساتھ مزین کرو۔ روایت ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصرہ کے پاس آئی اور عرض کی کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری نے اس سے فرمایا 4 رکعت نفل عشاء کی نماز کے بعد اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورۃ کوثر 1 مرتبہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ خواب میں اس عورت نے اپنی لڑکی کو دیکھا، وہ عذاب میں مبتلا ہے، جس پر گندھک کا لباس ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں میں آگ کی زنجیر ہے۔ جب وہ عورت بیدار ہوئی تو صبح سارا خواب حضرت حسن بصرہ کو سنایا۔ آپ نے فرمایا صدقہ کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کرو۔ حضرت حسن اسی رات سوئے تو عالم خواب میں اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت تخت پر ایک حسین و جمیل عورت سر پر نورانی تاج پہنے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ آپ سے کہنے لگی کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو آپ نے آج صدقہ اور درود کی کثرت کا حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں نے تو تیری یہ خشک حالت مجھے نہیں بتائی۔ اس خاتون نے کہا میری ماں کی بات سچی تھی۔ اس پر حضرت حسن
البصرہ نے اس سے پوچھا پھر ایک ہی دن میں تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا ہم 70,000 نفس عذاب میں مبتلا تھے جیسا کہ میری ماں نے آپ کو بتایا تھا، مگر ایک نیک آدمی آج ہمارے پاس سے گزرا اور اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درود کو اس طرح قبول فرمایا کہ ہم سب کو اس شخص کی برکت سے عذاب سے نجات عطا فرمائی اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ صاحب کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تو ہم میں سے کوئی آدمی ہلاک نہ ہوگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ تم میں سے کوئی آدمی اپنی اتنی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھی جائیں تو اس پر بھاری پڑ جائیں، اور پھر جو نعمتیں اسے عطا کی گئیں وہ لائی جائیں گی تو وہ سب نیکیاں چلی جائیں گی، یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی رحمت احسان فرمائے گا۔ جو آدمی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معزز ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص جگہ تیار کی گئی ہے اور سجائی بھی گئی ہے۔ جس نے سچے دل سے یہ کلمہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے جھوٹ موٹ کہا اس نے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا اور سفارش کرتا رہوں گا کہ میری سفارش قبول کی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ میں کہوں گا اے پروردگار جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے معاملے میں میری سفارش قبول فرما، تو فرمایا جائے گا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہے، یہ تو فقط میرے ذمہ کرم پر ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ سب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ اور جو بندہ بھی ایسا فوت ہوگا کہ وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس بات میں وہ کل ایمان بھی رکھتا ہوگا، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے اپنی موت سے 1 سال پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا 1 مہینے پہلے کہا، یا 1 جمعۃ المبارک پہلے، یا 1 دن پہلے، یا 1 گھڑی پہلے کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ تب تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، تو آپ نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اگرچہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں، فرمایا اے سہیل بن بیضا جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام فرما دے گا اور اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اپنے اس رب تعالیٰ کی طرف بلایا جائے گا کہ جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ اس تکلیف کو تجھ سے دور کر دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تو کسی بے آب و گیا زمین میں راہ گم کر بیٹھتا ہے، تو وہ تیری اس پکار کو جواب دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے قحط آ لیتا ہے تو وہ تیرے لیے پیداوار اگاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا باخدا میرے پاس کثیر قاصد ہیں، مثلا بیماریاں، بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے سننے میں فرق آ جانا۔ جب کوئی ان میں سے کسی چیز میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں کہ کیا میں نے یکے بعد دیگرے تیرے پاس
پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے، بس اب میں آخری قاصد ہوں، میرے بعد کوئی قاصد نہیں، اور میں آخری ڈرانے والا ہوں، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں۔ جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت پر مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں، تمہارے پاس بہت سے قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، بنی اسرائیل کی باتیں کیا کرو کیونکہ ان کے بہت عجیب و غریب واقعات ہیں۔ پھر خود ہی ہمیں ایک واقعہ بیان فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی تو مشورہ کیا کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردہ کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ والا شخص نمودار ہوا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے۔ اس نے کہا، تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی، لہٰذا تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری پہلی حالت میں لوٹا دے۔ بنی اسرائیل کے 2 شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے اور کہنے لگے، ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں پر اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں، شاید وہیں موت آ جائے۔ چنانچہ وہ قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا، مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں مگر اب بھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ اللہ کی عبادات بجا لانے کا ذمہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں اس کا رزق اپنے ذمے لے لیتا ہے، پھر اس کا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے، وہ اسے تیار کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شکر واجب کر دیتا ہے، اور اگر وہ قبول نہیں کرتا تو رب تعالیٰ وہ رزق ان محتاج بندوں کو دے دیتا ہے جو اس کا رزق لے کر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب احباب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدا نہیں ہوتی۔ یہ مومن کو پیش آنے والی سب سے سخت اور کافر کو پہنچنے والی سب سے آسان تکلیف ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا میں اسے پل صراط سے برقِ خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ایسا کرے گا یعنی روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اسے حوض کوثر سے سیراب کر دوں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہیں فرما دیں گے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف بڑی دردناک ہے، وہ اس سے بری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا تو فرشتوں میں ایک نئی شکل و صورت دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر بھی خوش ہوئے۔ شیطان لعین نے جو آپ کو دیکھا تو کہنے لگا، بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ پھر فرشتوں سے کہنے لگا، اگر خدا نے اسے ہم پر ترجیح دے دی تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا، ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے۔ شیطان لعین نے اپنے جی میں کہا، با خدا، اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجیح دے دی تو میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانوں گا بلکہ
بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر تھوک دیا جو آپ کے مقام ناف پر پڑا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جہاں تھوک پڑی تھی اس جگہ سے تھوک سمیت مٹی نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے کتا پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ہمارے بچوں کو تمام زندگی درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی رہے، ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔